حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ذکر سے جنت کی تعمیر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس تعمیر کا خرچہ بھی تک نہیں آیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 67 مرہ پڑھے، ایک گھنٹی اس کے لیے جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے۔ ذکر جہنم کے لیے اڑ گیا۔ اگر کسی بے اعمال کی وجہ سے جہنم میں مغفرت ہو جائے تو ذکر کے درمیان اڑنا بند ہو جاتا ہے، اور جتنا ذکر کثرت سے ہوگی اتنے ہی پوست اڑتی رہے گی۔ ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے استخارہ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جب بندہ سبحان اللہ بحمدہ کہتا ہے تو یا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ جس میں پہاڑ یا میدان میں ذکر کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ کے پہاڑ آواز کر بوجھ کوئی ذکر نہیں۔ آج گزرے ہوئے کہتا ہے کہ گزر تو خوش ہوتا ہے۔ ذکر کی کثرت کی نافعیت بڑی ہوتی ہے۔ انتقام سنتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شان نے معافیت بیان کی ہے۔ ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا فعل نفل کیا کریں۔ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ انتفاقت سے برائی روکتے ہیں۔ تمام نیک اعمال کا مقابلہ میں ذکر کے لیے ایک خاص لذت ہے جو کسی اعمال میں بھی نہیں پائی جاتی۔ ذکر میں اس لذت کے سوا کوئی بھی فضیلت نہیں ہوتی، تو یہی چیز اس فضیلت کے لیے کافی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لذت پانے والے کسی چیز بھی ذکر کے برابر لذت نہیں پاتی۔ ذکر کرنے والے کے چہرے پر دنیا میں رونق اور آخرت میں نور ہوتا ہے۔ 71 جو شخص راستے میں اور گھر میں، سفر اور قطع کثرت سے ذکر کرے، قیامت میں اس کو گواہی دینے والے کی کثرت ہوگی، اور حق تعالی شان